بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیروز نامی ایک مجوسی غلام جس کی کنیت ابو لولو تھی، مدینہ منورہ میں مقیم تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ اس نے خلیفہ ثانی سے ایک دن اپنے آقا کی شکایت کی کہ وہ اس سے زیادہ رقم لیتا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد اور کام دریافت کیا اور پھر فرمایا کہ یہ رقم بہت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے ابو لولو انتقامی کارروائی کا جذبہ لیے ہوئے ناراض ہو کر چلا گیا۔ دور دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لائے۔ جب صفیں درست ہو گئی تو آپ امامت کے لیے آگے بڑھے۔ فیروز تلوار لے کے گھات میں بیٹھا تھا۔ آپ کی نماز شروع کرتے ہی اس نے اپنی دو دھاری تلوار سے وار کر دیا۔ اس نے یکے بعد دیگر 6 وار کیے جن کی تاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لا سکے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کر کے خود بے ہوشی کی حالت میں گر پڑے۔ فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بعد کئی آدمیوں کو زخمی کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پے در پے وار کیے گئے تھے، زخم گہرے تھے، لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ ایسی حالت میں بھی آپ کو مسلمانوں کی بھلائی کا خیال تھا۔ آپ کے نزدیک جانشین نامزد کرنا اہم مسئلہ تھا۔ 12 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس کام کے انجام دینے کے لیے درخواست کرتے تھے، لیکن ابھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تھا۔ آپ نے ہوش میں آنے کے بعد اس طرف توجہ دی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی کہ 3 روز تک تم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ان دنوں مدینے سے باہر تھے، انتظار کرنا۔ 3 روز کے بعد اگر وہ نہ آئے تو تم مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ اسی طرح آپ نے 6 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کمیٹی مقرر کر دی جو آپ کے خیال میں معزز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور خلافت کا بار اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے حقوق کا خیال رکھنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کی اجازت طلب کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، جسے سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اگر لوگ خلیفہ کے انتخاب میں اختلاف کریں تو کثر رائے پر عمل کرنا، اگر برابر رہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گروہ کی رائے تسلیم کرنا۔ امت کے کام سے فراغت پا چکے 3 دن تک زخمی ہونے کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصیت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ مدت خلافت 10 برس 6 مہینے تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔